بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ان کو روکتے اور کہتے ہم نے تمہیں داخل نہیں ہونے دینا تو باقی سارے عرب میں یہ ایک تحریک قریش کے خلاف کھڑی ہو جاتی کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو لیکن مالک تو نہیں ہو۔ آج تم ان کو روک رہے ہو اور کل تم کسی اور کو بھی روک دو گے بیت اللہ کی زیارت کرنے سے، جبکہ بیت اللہ سب کا ہے، ٹھیک ہے تم متولی ہو لیکن انہوں نے کیا قصور کیا کہ تم ان کو روک رہے ہو۔ یہ مشکل تھی کہ باقی عرب کے لوگ اگر یہ قریش مسلمانوں کو روکیں گے بیت اللہ آنے سے تو باقی عرب کے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ تم نے کیوں روکا ہے، بیت اللہ تو سب کے لیے اجازت ہے زیارت کرنے، اور اگر نہ روکے مسلمانوں کو تو ان کی اپنی ناک کٹتی تھی کہ ان کو ہرا بھی نہیں سکے، مار بھی نہیں سکے، اور اب وہ مسلمان وہی مسلمان ہیں جو مکہ میں گھس آئے ہیں اور یہ انہیں کچھ کہہ رہے نہیں ہیں۔ ادھر سے بھی مسئلہ بنتا تھا اور اگر گھسنے دیں مکہ میں تب بھی ان کی ناک کٹتی تھی۔ اب انہوں نے آپس میں مذاکرات کیے، مذاکرات کرتے کرتے جیسے آگے آیات میں آ جائے گا، ان کا وہ جو تعصب تھا جاہلیت کا اور قبائلی تعصب اور اپنے غلط نظریات کا تعصب، اس کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں نہیں گھسنے دیا اور حدیبیہ کے مقام تک۔ اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف طریقے سے پلان بنائے کہ کسی بہانے سے راستے میں کوئی لڑائی ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ اور اس لڑائی کو بہانہ بنا کے پھر ہم ان کو مکہ میں نہ گھسنے دیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، خالد ابن ولید نے خالد ابن ولید کو 200 سوار دے کر روانہ کیا اور کہا کہ راستے میں کسی بہانے سے ان سے لڑائی کر دو، ان سے لڑ پڑو تاکہ ہمیں بھی بہانہ مل جائے اور یہ لوگ مکہ نہ آ سکیں۔ مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہو جانا بھی ان کے لیے شکست کے برابر تھا، قریش کے لیے بےزتی تھی ان کی بہت۔ رسول اللہ کو بھی اطلاع مل گئی، رسول اللہ نے بھی اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، وہ بھی اطلاعات لا کے رسول پاک کو دیتے تھے، اور انہوں نے اطلاع دی اللہ کے نبی کو کہ آگے سے خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ اسی لیے آ رہا تاکہ آپ سے جنگ، کسی بہانے سے جنگ شروع کرے اور پھر مسئلہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے روٹ بدل دیا اور ایک بہت ہی مشکل روٹ سے ہوتے ہوئے حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور وہاں پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف لوگ قریش نے بھیجے مذاکرات کے لیے، مختلف چالیں چل رہے تھے۔ وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی۔ ایک شخص یہ ہے کہ جو آیا رسول اللہ سے مذاکرات کے لیے اور سمجھانے کی کوشش کی بڑا سیانہ بن کر، اور آپ کا فائدہ یوں ہے تو یوں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تو لڑنے نہیں آئے، تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس نے وہاں پر جو حالات دیکھے مسلمانوں کے، یہ واپس گیا قریش کے پاس اور قریش سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات دیکھے ہیں، لیکن جتنے یہ لوگ محمد کے عاشق ہیں، یہ جو ساتھ آئے ہیں 1400 بندہ، یہ جتنے اس کے عاشق ہیں، میں نے یہ عشق کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا اس کی عوام میں۔ اور پھر اس نے مثال دی کہ یہ اس کے اتنے عاشق ہیں کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اپنے لباس پہ ملتے ہیں۔ ان سے جنگ کرنا تمہارے لیے مصلحت نہیں دیکھ رہا۔ یہ جا کر اس نے بیان دیا اور وہ قریش اور ذرا متردد ہو گئے۔ اس کے بعد جو فائنل ان کی طرف سے وفد آیا مذاکرات کے لیے، اس کا لیڈر تھا سہیل ابن عمرو۔ سہیل ابن عمرو آیا، مذاکرات ہوئے، اور وہ جو شرائط ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سخت ترین شرائط میں رسول اللہ نے صلح کرنا قبول کر لی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ 10 سال تک دونوں فریق، قریش مکہ اور مسلمان، یہ دونوں فریق نہ اعلانیہ نہ خفیہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی حملہ نہیں کریں گے،
ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ 10 سال کے لیے جنگ بند۔ 2، جو بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے جس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور آپ اپنے آپ کو تصور کریں وہاں پر کہ یہ کتنا مشکل تھا۔ ایک دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر بھاگ کر مدینہ جاتا ہے تو رسول اللہ پابند ہوں گے اسے قریش کو واپس کرنے کے۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص واپس کافر ہو کر قریش کے پاس آ جاتا ہے تو قریش پابند نہیں ہوں گے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی ظلم و ستم کا مارا اسلام قبول کر کے آپ کے پاس ہے، ہم واپس کر دیں گے دوبارہ کہ اس کو مارے یہ لوگ، اور دوسری طرف سے اگر وہاں سے کوئی آ جائے تو ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ یہ شرط بھی اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت سے دوچار کیا ہوا تھا۔ دیگر قبائل جو ہیں اس سرزمین کے، وہ دونوں میں سے جس سے چاہیں اس کے اتحادی بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے قریش مکہ کا اتحادی بننا وہ بن سکتا ہے، اگر کوئی چاہے رسول اللہ کا اتحادی بننا تو وہ اتحادی بن سکتا ہے، اور اتحادیوں کا حکم بھی وہی ہوگا جو خود اس فریق کا حکم ہے، جنگ بندی کے معاملے میں، دوسرے معاملات میں۔ اس کے بعد چوتھا، اور یہ والی بھی بہت ہی سخت لگ رہی تھی مسلمانوں کو، جس کے بارے میں عرض کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ پر یعنی ذرا سخت جملے بھی بولے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن قریش مکہ کو ان کے لیے خالی کر دیں گے تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، ظاہر بات ہے دشمنیاں تھی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر کوئی کسی بات پہ لڑائی نہ ہو جائے۔ قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، اور 3 دن رسول اللہ اور ان کے ساتھی یہاں پر عمرہ وغیرہ جو مراسم ہیں، مثلا جو عبادات ہیں، وہ ادا کریں گے، لیکن اس سال واپس جائیں گے۔ یہ شرط بھی لگ رہا تھا مسلمانوں کو، ہمارے ہاتھ پہلے تو کچھ آیا ہی نہیں، اتنا دور سے ہم نے سفر کیا، اور ظاہر بات ہے جو آیا بھی جان پہ کھیل کرو۔ جب یہ شرائط لکھی گئی تو جو کتب اہل سنت میں بھی ملتا ہے کہ جو خلیفہ ثانی تھے وہ آئے اور رسول اللہ کے پاس، اور خود کہتے تھے بعد میں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد سے لے کر اس کے بعد کبھی مجھے اپنے ایمان میں شک کا گزر نہیں ہوا میرے، جتنا صلح حدیبیہ کے دن مجھے اپنے ایمان میں شک محسوس ہوا تھا۔ اور یہ گئے رسول اللہ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا ہم طواف کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن میں نے یہ صراحت تمہیں نہیں کی تھی کہ اسی سال طواف کریں گے۔ ہم طواف کریں گے لیکن اسی سال طواف کریں گے، یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ تو پھر بھی ان کو یعنی اطمینان نہیں ہوا، پھر یہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے جا کے سوال کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور انہی سوالات کی تکرار کی، اور حضرت ابوبکر نے بھی ان کو وہی والے جوابات دیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔